السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈپٹی ان ایکشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسرت لین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے عامر قریشی صاحب، جو کہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اور ممبر ہیں LDA کے۔ آج ہم سے بات کریں گے ان کی پارٹی کے حوالے سے اور جانیں گے ان کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیا حال؟ جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر جی۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو کس وقت جوائن کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جب پارٹی سمجھ لیں کہ شروع فاؤنڈر ممبرس میں سے ہوں، 2001 سے ہم پارٹی کے ساتھ ہیں۔ جب میں میرا خیال ہے اس وقت 3rd ایئر میں پڑھتا تھا، تو اصل میں شروع میں بہت کرکٹ کے ساتھ شوق تھا، اسی وجہ سے خان صاحب بہت پسند تھے۔ تو اور خان صاحب کی ہسٹری، چونکہ اس سے پہلے جو دور رہا اس میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے 25 سے 30 سال 2 پارٹیاں چل رہی تھی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ تو انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھیں اور عوام بڑے تنگ تھے، اور خصوصاً یوتھ جو ہے نا اس میں چینج لانا چاہتے تھے۔ تو ہم نے بھی اسی لحاظ سے، اسی طور میں میری خان صاحب سے ملاقات 2003 میں بھی ہوئی، 4 میں۔ تو پھر میں نے جو جوائننگ کی وہ یہ آپ سمجھ لیں کہ خان صاحب سے ملاقات سے پہلے ہی دلی طور پہ ہم نے خان صاحب کو قبول کیا کہ یہ ایک اچھے لیڈر ہیں اور آگے چل کر یہ ملک کے لیے بہتری لے کے آئیں گے۔ تو اس طرح ہم نے پھر لاہور میں کام کرنا شروع کر دیا پارٹی کے لیے۔ اس کے بعد میری بڑی ایفیلیشن رہی میاں محمود الرشید صاحب کے ساتھ، جو آج کل منسٹر ہاؤسنگ ہے۔ تو وہ لاہور کے صدر بنے، اور ان کے ساتھ لاہور سے جنرل سیکرٹری سے تھے ڈاکٹر مراد راس، جو کہ منسٹر ایجوکیشن ہے اس وقت۔ تو وہ ان کے ساتھ مل کے ہم نے لاہور میں پھر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک فلائٹ لیا لاہور کا ایک جلسہ، اس میں ہم نے بڑی ایفرٹ کی، ہم نے اس کی قیادت میاں محمود الرشید صاحب نے کی، اور ہم نے پھر ان کی قیادت کے اندر اس میں سمجھتا ہوں کہ مارکے کو سر انجام دیا۔ کہ اس کے بعد پارٹی کو ایک نئی قوت اور طاقت ملی، اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ لوگ خان صاحب کے نعرے کے اوپر اور تبدیلی کے نعرے کے اوپر ٹوٹ کے پارٹی میں آئے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 22 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد خان صاحب کو اور پارٹی کو ایک کامیابی دی، اور الحمدللہ آج عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں۔ LDA کے جو ترقیاتی کام ہیں وہ کس بیس پہ آن دا وے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ LDA کی کارکردگی کی بات کریں تو میں اگر آپ کمپیئر کریں جو پچھلا دور گزرا اس میں اور آج ہم نے 2 سالوں میں کیا کیا، ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ ہم نے لوگوں کے لیے نئے قوانین بنائے، جس کی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو وائس چیئرمین LDA SM عمران صاحب ہیں، انہوں نے شب و روز محنت کے ساتھ رولز کے اوپر اور قوانین کے اوپر اتنا کام کیا کہ لوگوں کے لیے شاید پچھلے 2 سال میں تو شاید اس طرح کی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن اب آئندہ آنے والے دنوں کے میں لوگوں کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ ہم نے LDA کے اندر ای خدمت کا ایک پرائم منسٹر CM پنجاب کی ہدایت کے اوپر یہاں پہ ایک کاؤنٹر بن گیا۔ اس کے بعد ہم نے جو گھر کا نقشہ آپ جمع کرواتے ہیں اس میں ہم نے ٹائم لائن دے دی کہ آپ نے 21 دنوں کے اندر کسی بندے نے اگر اپنا نقشہ جمع کروایا ہے تو وہ اگر LDA اس کو اپروول نہیں دیتا تو وہ اپنا گھر شروع کر سکتا ہے اگر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ہاؤسنگ سکیم اپروو کروانے جا رہا ہے تو وہ 45 دنوں کے اندر ہم نے ہر چیز کی ہم نے ٹائم لائن ڈیسائیڈ کر دی ہے یہاں پہ کہ آپ نے ہر کام کو اس طرح کر کے مینج کرنا ہے، اور اپنا جو ہمارا جو سٹاف ہے LDA کا اس کو سکرو کر دیا گیا کہ آپ اس میں ان کے لیے سزا اور جزا کو بھی ہم لے کے آ رہے ہیں کہ جو بندہ ڈیلے کرے گا، جو بندہ لیٹ کرے گا، وہ اس کو پلینٹی ہوگی یا اس کو کوئی انعام ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں عوام الناس کی سہولت کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کارکردگی کی بات ہو رہی تھی، تو LDA ایوینیو ایک LDA کا پروجیکٹ تھا جو آج سے 18 سال پہلے بنایا گیا، جس کے اندر تقریباً جب یہ LDA ایوینیو کا پرووائڈ کیا گیا تو اس میں 1600 کے قریب لوگوں کی لٹیگیشن تھی پلاٹس کی۔
اب اتنا بڑا نمبر ہے, آپ سوچیں کہ کسی کا 10 مرلے کا پلاٹ تھا, کسی کا کینال کا پلاٹ تھا, تو لوگوں نے وہاں انویسٹ کیا تھا کہ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی, کسی نے اپنا گھر بنانا تھا, کسی نے کوئی اس کو بعد میں سیل آؤٹ کر کے اپنا کاروبار کرنا تھا. تو اس کے لیے کوئی 1600 لوگ ایسے تھے کہ جن کے پلاٹوں کے اوپر قبضے تھے یا کوئی اور ان کے لیٹیگیشنز کے ایشو تھے. ہم نے آ کر الحمدللہ پچھلے 2 سال میں خود اس کمیٹی کا بھی ممبر ہوں, 600 لوگوں کے لیٹیگیشنز کے جو مسائل تھے وہ حل کر دیے, ان کے پلاٹس ان کے ہینڈ اوور کر دیے. اب آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ کیا ان کی خوشی ہوگی کہ جن لوگوں کو 10 مرلے کا پلاٹ جو پچھلے 20 سال سے ایل ڈی اے میں اور دائیں بائیں خوار ہو رہے تھے کہ ان کو ان کا 10 مرلے کا پلاٹ یا ایک کینال کا پلاٹ ان کو مل گیا. باقی جو 1000 رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی ہماری نیگوشیشن چل رہی ہے. انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں وہ بھی 1000 پلاٹس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ایل ڈی اے ایوینیو جیسی ایک بڑی اسکیم, ایل ڈی اے ایوینیو ایسی ہے جیسے پہلے آپ کا جوہر ٹاؤن تھا, اس سے بھی بڑی یہ اسکیم لانچ کی تھی انہوں نے. تو آپ دیکھیں کہ جی وہ بالکل کسی بھی مسئلے سے پاک ہو جائے گی. تو یہ انویسٹرز کے لیے اور جن لوگوں نے وہاں پہ فیملیز نے اپنے رہنے کے لیے گھروں کے لیے پلاٹس لیے تھے, تو 1600 کا نمبر بہت بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حقیقی تبدیلی ہے کہ جو چیزیں کرنے والی ہیں آپ نے لوگوں کو, اور لوگوں کو نہیں پتا, ہم ان کو گھر بیٹھے ریلیف دے رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور بہت بڑا ایشو تھا یہاں پہ, ایک ایشو یہاں پہ تھا ایل ڈی اے سٹی کا. ایل ڈی اے سٹی میں پچھلی گورنمنٹ 9000 کے قریب فائلز بیچ کر چلی گئی اور اس کی نہ کوئی جگہ تھی اور نہ دوسرا معاملہ. تو ہم نے جب ٹیک اپ کیا تو ہمارے جو چیئرمین ہیں ایل ڈی اے کے, چیف منسٹر پنجاب اور ہمارے وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران صاحب نے یقین مانے بڑی محنت کی, اور آج ہم نے ان 9000 پلاٹوں کی بیلٹنگ کر دی. وہاں پہ ہم نے لینڈ پر پرچیز کیے, اس کے نقشے کیے, سارا کام کر کے تو ان کے لیے ہم نے 9000 جن لوگوں کے پلاٹس تھے ان کو پلاٹس نمبر الاٹ کر دیے. اس کے بعد آج وہاں پہ ہم نے 8 ارب کی رقم کے ساتھ, آپ میرے ساتھ موقع پہ چلیں دیکھیں, 8 ارب روپے سے وہاں پہ سڑکیں, سیوریج, واٹر سپلائی کا کام جاری و ساری ہے. ہم انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ اگلے کوئی 1.5 سال میں ہم ان لوگوں کو پوزیشن دے دیں گے کہ لوگ جائیں اور اپنا گھر بنائیں. جیسا کہ آپ نے کہا حکومت نے 2 سال میں اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھتے ہوئے ان ذمہ داری کو پورا کیا ہے, تو آنے والے 3 سالوں میں ان کی کیا پلاننگ ہے؟ اچھا دیکھیں, آنے والے 3 سالوں میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے کہ آپ نے امپلائمنٹ کرنی ہے اور لوگوں کو گھر, جو ہمارا ایک نعرہ تھا, اس کے لیے ایل ڈی اے کیا کردار ادا کر رہا ہے. ایل ڈی اے آج ایل ڈی اے سٹی کے اندر 35,000 اپارٹمنٹ بنانے جا رہا ہے, جس کے لیے ہم اس کے ڈیزائن کے اوپر اور اس کی کاسٹ کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ ہم ود ان کپل آف ڈیز, آنے والے دنوں میں ہم پرائم منسٹر آف پاکستان سے ان 35,000 اپارٹمنٹس کا انوگریٹ کروائیں گے. وہ 35,000 اپارٹمنٹ ہم گورنمنٹ سرونٹ کو دیں گے, اور اس کے بعد اگر کوئی ہمارے پاس اس کے بعد بھی کوئی کھیپ بچتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم جنرل پبلک کے لیے بھی کھولیں گے, اور وہ 15 سال کی لیز پہ ہوگا. مطلب آپ دیکھیں کہ اگر لاہور میں کوئی بندہ رہ رہا ہے تو 15,000 روپیہ رینٹ دے رہا ہے, تو وہ تقریباً ہم جو کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس کو لے کے آ رہے ہیں کہ اس کی 15,000 روپے تک اس کی انسٹالمنٹ ہو. کہ لاہور میں آپ کو 3 مرلے کا گھر نہیں ملتا 15,000 روپے پہ, تو ہم منتھلی 15,000 یا 16,000 یا 14,000 اس کی کیلکولیشنز ہو رہی ہیں اسی فگر کے اندر, ہم اس کو 3 مرلے کا اپارٹمنٹ دے دیں گے اپنا, کہ وہ رہے اور ساتھ وہ انسٹالمنٹ دیتا رہے, جس کے بعد اس کا گھر جو ہے وہ اس کا اپنا ہوگا. جس طرح کے مونسون ہواؤں نے بھارت کی بجائے کراچی کا رخ کر لیا ہے, وہاں نکاسی آپ کا سسٹم بہت زیادہ خراب ہوا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جمعے کو وہاں پہنچ رہے ہیں, لیکن کیا خیال ہے کہ کیا یہ سارا نظام دوبارہ کراچی میں اسی صورت میں ملے گا؟ دیکھیں, اس میں 2 چیزیں ہیں. آج اگر آپ لاہور کو اور کراچی کو کمپیئر کریں, اس میں جو بہت رول ہوتا ہے, یہ جو
مونسون کے حوالے سے، چونکہ کچھ ادارے آپ کے فیڈرل کے اندر کام کرتے ہیں، کچھ ادارے آپ کے پروونس کے اندر کام کرتے ہیں، اور کچھ لوکل گورنمنٹ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو چیپٹر ہے نا جی، یہ پیورلی ان کی سندھ گورنمنٹ کا چیپٹر ہے. پرائم منسٹر تو جا رہے ہیں اور الحمدللہ جو ہم سے ہو سکے گا اس کے لیے کوئی خان صاحب نے کوئی پیکج بھی اناؤنس کر دیا ہے، اور اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر ہمارے وہاں پہ جو ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، ہمارے گورنر سندھ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو مین اس کے اوپر بات بنتی ہے وہ بنتی تھی گورنمنٹ آف سندھ کی، کہ کیا انہوں نے مونسون سے پہلے تمام جو ان کے نالے تھے ان کی ڈی سلٹنگ کروائی، کیا جو نالوں کے ارد گرد انکروچمنٹ ہے وہ انہوں نے وہاں پہ ریموو کروائی. اگر دیکھیں یہ ساری ان کی رسپانسبلٹی میں شامل تھی. آج آپ دیکھیں نا لاہور، یہ بارش کے پانی کو زحمت بنا رہے ہیں، اور لاہور میں آج ہم نے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنا دیے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ہم بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے بعد اس کو ہم قابل استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ. جیسا کہ 6 ستمبر ہمارا ایک نیشنل ایونٹ قریب آ رہا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جو 6 ستمبر کا دن ہے وہ پاکستان کے پائلٹوں، پاکستان کے فوجیوں، پاکستان کی بڑی فوج کی جرتوں کی نشانی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پہلے بھی بہت شاندار تھی، اور پہلے بھی ان کی جو مثالیں ہیں دنیا دیتی تھی، اور اب بھی الحمدللہ پاکستان کی فوج اس قابل ہے کہ وہ کسی بھی دشمن کا منہ توڑ جواب دے سکتی ہے. اس کا آپ دیکھیں 6 ستمبر تو ایک سمبولک دن ہے ہمارے لیے، کہ جس کے دن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بچے، بوڑھے، جوان سب سینہ تان کے چلتے ہیں کہ آج کے دن پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے پائلٹوں نے انڈیا کے جو فوجی ہیں ان کا کیا حشر کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی طرح کا ایک نظارہ ہمیں پچھلے سال دیکھنے میں ملا، جب کلبھوشن یادو کو یہاں پہ ہمارے پائلٹوں نے، ہمارے فوجیوں نے گرایا، اور پھر ہم نے اس کو جذبہ خیر سگالی کے تھرو ان کو واپس کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 ستمبر کا دن ہمیں اپنے شہداء کو، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے. ان کے لیے میں شہید تو کبھی مرتے نہیں ہیں، زندہ ہیں، لیکن ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے جو درجات ہیں ان کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اس دن کو، بلکہ میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا کہ جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے جو آنے والی نسل ہے، اس کو بالکل اس کے اوپر تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور دینی چاہیے ہمیں، کہ جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے 1947 میں پاکستان معارض وجود میں آیا، وہ بھی ایک قربانیوں کے نتیجے میں بنا. اور یہ جو 6 ستمبر جب بھارت یہ کہتا تھا کہ میں لاہور میں جا کے چائے پیوں گا، چائے تو ہم نے پلائی کلبھوشن کو یہاں پہ، لیکن وہ چائے کچھ اور طرح کی تھی. جو 6 ستمبر والی چائے ہے وہ کچھ اور تھی. تو وہ ایک جذبہ تھا کہ ہم نے ان کو BRB سے پیچھے روک کے اور ان کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ اپنی رائفلیں اور اپنے ٹینک تک چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری داستانیں میڈیا کے تھرو، آپ میڈیا کو میں اس پہ بلکہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام میڈیا کو، کہ وہ ہر دفعہ اس کے اوپر بڑا رول ادا کرتے ہیں، کردار اپنا ادا کرتے ہیں، کہ وہ ڈاکومنٹریز چلاتے ہیں، اور چلانی چاہیے کہ ہماری نئے آنے والی نسل کو اس کے اوپر بالکل آگاہی ہو. تو میرے خیال سے یوتھ ونگ کے لیے خصوصی پیغام ہو جائے آپ کی طرف سے. میری طرف سے یوتھ کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ ہمیں 6 ستمبر کے دن کو یاد کرتے ہوئے اس کی مناسبت سے اپنے اندر ہر وقت کسی دشمن سے، کسی قسم کے دشمن سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اور اس حوالے سے ایک اور میسج کہ اس موقع کے اوپر ہمیں کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں، جو پچھلے 1.5 سال سے جو بھارت ہے ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے. اور آج ضرورت ہے کشمیریوں کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک بہت بڑا اس کے اوپر قدم اٹھایا. جو جموں کشمیر کا جو نقشہ ہے وہ پاکستان کے نقشے کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو قائد کا فرمان اتحاد ایمان تنظیم ہے اس کی ضرورت ہے. قوم کو یکجا ہو کر
तमाम बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करना होगा और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल आई हमने उनका मुकाबला इसी तरह किया। और इंशाअल्लाह मैं इस आपके प्रोग्राम के हवाले से कि मैं बड़ा उम्मीद हूं अपनी गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, कि यही चिराग जलेंगे तो इंशाअल्लाह रोशनी होगी। इसी दौर में मैं देख रहा हूं कि इंशाअल्लाह कि कश्मीर भी आज़ाद होगा, कश्मीर को भी अपना पूरा राइट मिलेगा और आप देखेंगे कि चीज़ें जो है वो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होंगी। तो आज आप देखें कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसीज़ की वजह से, पाकिस्तान अपने विजन की वजह से आज दुनिया में पाकिस्तान को कितनी पजीराई मिली। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनका 500 लोगों में मैन ऑफ द ईयर में उनका नाम है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एजाज है पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा अवार्ड है कि शायद इससे पहले कभी भी ना मिला। तो ये क्रेडिट जाता है फिर मैं कहूँगा कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, कि जिन्होंने इस तरह से पाकिस्तान का जो नक्शा है पूरी दुनिया के सामने पेश किया और अपनी खारजा पॉलिसी के थ्रू पाकिस्तान को, ये बहुत एजाज और इज्जत की बात है हमारे लिए। इस सियासी गुफ्तगू के साथ आमिर कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। वनटे ने बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हम लोगों को टाइम दिया। कैमरामैन अकमल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।